دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن علی مرتضیٰ عباس میرا نام ہے، مشہور ہے شجرہ میرا عباس میرا نام ہے۔ شان ابو طالب ہوں میں، ہر ایک پہ غالب ہوں میں۔ شان ابو طالب ہوں میں، ہر ایک پہ غالب ہوں میں۔ قائم ہے میرا دبدبا، عباس میرا نام ہے۔ شیر خدا کا شیر ہوں، کیا میں کسی سے زیر ہوں؟ سن لیں سارے سورما، عباس میرا نام ہے۔ یہ شام کا لشکر ہے کیا، مرحب ہے کیا، انتر ہے کیا؟ رخ موڑ دوں طوفان کا، عباس میرا نام ہے۔ سب کی ہے یہ قسمت کہاں، ام البنی ہے میری ماں، زہرا نے بھی بیٹا کہا، عباس میرا نام ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن کے زیر اہتمام پروگرام ذکر کربلا فکر کربلا میں میں آپ کی میزبان بطول زہرا پروگرام لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ ہمارے ساتھ ہماری مہمان مشہور شاعرہ اہل بیت، معروف اسکالر مذہبی جناب ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج 8 محرم کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے اور اسی حوالے سے میں آپ سے سوالات کروں گی۔ تو سب سے پہلے آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ مولا عباس کی شخصیت کیا تھی؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی عظیم شخصیت پر میں کیا بات کروں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خانوادہ عصمت و طہارت میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا اور زمانے کے امام قائم امر حجت اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں کربلا کے واقعے کے حوالے سے اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی عظیم شخصیت ہے۔ میں اپنے ہی کلام کے چند مصرے پڑھنا چاہتی ہوں، اور یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا اپنا بیان ہے، ان کی اپنی شخصیت کے بارے میں حضرت عباس علمدار کا اپنا بیان کہ میں لشکر شبیر میں ڈھارس کی صدا ہوں، میں لشکر شبیر میں ڈھارس کی صدا ہوں، زینب کی ہوں میں آز، سکینہ کا چچا ہوں، دشمن کے لیے شیر نیستان ہوا ہوں، مشکیزہ لیے نہر کی جانب یوں چلا ہوں، سبحان اللہ۔ مشکیزہ لیے نہر کی جانب یوں چلا ہوں، کوئی نہیں یاور میرا اور کوئی مددگار، کہتے ہیں مجھے حضرت عباس علمدار، اور دریا کی ترائی پہ میری شان یوں دیکھو۔ غازی عباس فرما رہے ہیں کہ دریا کی ترائی پہ میری شان یوں دیکھو، پیاسا ہوں کئی وقت کا پر آن یوں دیکھو، دل بند ہوں حیدر کا میری جان یوں دیکھو، میں اپنی بھتیجی پہ ہوں قربان یوں دیکھو، حیدر کا ہوں میں شیر، ارے میں بھی ہوں کرار، کہتے ہیں مجھے حضرت عباس علمدار، اور عباس میرا نام ہے، حیدر کی دعا ہوں، عباس میرا نام ہے، حیدر کی دعا ہوں، میں فاطمہ زہرا کے گھرانے کی صدا ہوں، میں چاند ہوں ہاشم کا اور زینب کی ندا ہوں، خود کہتے ہیں سرور میں وفاؤں کا خدا ہوں، تھرائی زمیں تھی یہی سن کر میری للکار، کہتے ہیں مجھے حضرت عباس علمدار۔ سبحان اللہ، بہت بہترین۔ تاریخ کربلا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی عظیم شخصیت نظر آتی ہے، ایک عجیب شخصیت نظر آتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جیسے کہ میں پہلے بھی کسی پروگرام میں عرض کر چکی ہوں کہ سارے ہی بنو ہاشم خوبصورت تھے، قمر بطحا اس گھر میں تھے، بڑے بڑے خوبصورت تھے اس گھر میں، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے کہ جنہیں قمر بنو ہاشم کہا گیا، یعنی بنو ہاشم کا چاند کہا گیا۔ حضرت عباس علمدار کے لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نمازوں میں دعا مانگی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں کہوں، کہتے تھے ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر کے پروردگار عالم ایک بیٹا عطا فرما دے، میں کہوں کہ یا علی مرتضیٰ آپ کو خدا نے 2 بیٹے دیے، وہ دونوں جوانان جنت کے سردار قرار پائے، وہ دونوں حسنین کریمین شریفین قرار پائے، جن کے لیے رسول ناقہ بن گئے، جن کے لیے کبھی خطبے کو ادھورا چھوڑ دیا، کبھی سجدے کو طول دے دیا، ان جیسے 2 بیٹوں کے ہوتے ہوئے مزید کسی بیٹے کی ضرورت؟ تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ وہ دونوں بیٹے تو مباہلے کے دن انفسنا کی منزل پر
ابناءنا کی منزل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند بن گئے، مجھے تو اپنے لیے ایک بیٹا چاہیے جو کہ کربلا میں میرا قائم مقام ہو، جو کہ کربلا میں میری وراثت کو ادا کرے۔ اور پروردگار عالم نے محاورتاً نہیں، مولا کائنات نے کہا تھا پروردگار چاند سا بیٹا دے دے، خدا نے حقیقتاً چاند سا بیٹا دیا، ایسا بیٹا عطا کیا کہ جب لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ قمر بنو ہاشم۔ مدینے میں 2 ہی افراد کے اوپر یہ پابندی تھی کہ وہ بغیر چہرے پہ نقاب ڈالے بغیر گھر سے نہ نکلیں، ایک قمر بنو ہاشم حضرت عباس علمدار اور ایک شبیہ پیمبر حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ تو حضرت عباس علمدار کی عظیم شخصیت ہے، آپ کے خمیر کو محبتوں سے گوندھا گیا، آپ خاندان اہل بیت میں بھی سب کی نظروں کا مرکز تھے، سب کے لیے سہارا تھے، سب کی آس تھے، سب کی ڈھارس تھے۔ اور آج ہمارے یہاں بھی 1400 برس گزر گئے، ہر رضا خانے میں علم حضرت عباس علمدار سجا ہوا ہے، اور یہ علم جو ہے کسی وفادار کی یادگار ہے، ایسے وفادار کی، اس علم کے اوپر جو پنجہ ہے یہ ہاتھ کی نشانی ہے۔ کبھی ذہن میں خیال آیا کہ یہ پنجہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ کل کربلا میں حضرت عباس علمدار کے بازو کٹ گئے تھے، بس پروردگار عالم نے حضرت عباس کے علم کو ایسا بلند کر دیا، ایسا بلند کر دیا کہ آج بھی جب جلوس کہیں برآمد ہوتے ہیں، جب کوئی عزاخانہ سجایا جاتا ہے، جب کہیں پر بھی شہنشاہ وفا کا تذکرہ ہوتا ہے تو حضرت عباس علمدار کا علم ضرور موجود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے دوسرا سوال کروں گی کہ علمدار فوج حسینی سپہ سالار جناب عباس کی شخصیت، تو ان کی کیا شخصیت رہی کربلا میں؟ کربلا میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ایک مرکزی شخصیت تھی، اس لیے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے جب سب کو ساری مقامات عطا فرمائے تو اس میں حضرت عباس کو علمدار لشکر حسین بنایا۔ علمدار لشکر کی ڈھارس ہوا کرتا ہے، لشکر کی شان ہوا کرتا ہے۔ حضرت عباس کی عظیم شخصیت تھی، ایک جانب تو قمر بنو ہاشم، آپ کا حسن صورت کچھ عجب تھا، دوسری جانب آپ مولا کے منظور نظر تھے۔ حضرت عباس جب خیمے میں سے کسی نے کسی کو صدا دی تو حضرت عباس کو پکارا، جب مولا امام حسین علیہ السلام نے پکارا تو حضرت عباس علمدار کو پکارا، جب بالی سکینہ نے پکارا تو چچا عباس کو پکارا، جب فوج حسین کے سپاہی کسی کو صدا دیتے تھے، ظاہر علمدار لشکر حسین حضرت عباس علمدار کو صدا دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عباس کی عظیم شخصیت، میں تو جب علم حضرت عباس علمدار پہ نظر پڑتی ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جب آج 1400 سال گزرنے کے بعد علم کا یہ احتشام ہے، علم کا یہ تسکو احتشام ہے، علم کی یہ شان و شوکت ہے، تو کربلا کے مقتل میں غازی عباس کی کیا شان رہی ہوگی، غازی عباس کا کیا مرتبہ رہا ہوگا۔ غازی عباس وہ ہیں کہ حضرت عباس علمدار کے چہرے پر سجدے کا نشان ایسے چمکا کرتا تھا جیسے کوئی ستارہ چمکتا ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے لیے میں اس سے بڑھ کر ان کی شخصیت کے لیے کیا کہوں۔ آج بھی جب آپ جاتے ہیں کربلا معلیٰ، پروردگار عالم ہم سب کے لیے کربلا کے راستوں کو کھول دے، زیارات کو آسان بنا دے، ہم سب جائیں کربلا معلیٰ، کیونکہ اس دفعہ دل بہت بے قرار ہے، کیونکہ عاشورے پر ہم کربلا معلیٰ نہیں جا سکتے، اربعین کا کچھ معلوم نہیں ہے، تو وہاں پر کربلا معلیٰ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے باغ میں جاتے ہیں۔ یہ وہی باغ ہے کہ جب چھٹے امام آیا کرتے تھے کربلا کی زیارت کو تو اسی باغ میں قیام کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس زیارت وارثہ اسی باغ کی یادگار ہے، زیارت عاشورہ اسی باغ میں تعلیم فرمائی تھی، مولا پڑھا کرتے تھے۔ تو کسی نے عرض کی دعائے علقمہ جو کہ حضرت علقمہ سے منسوب ہو گئی، کہا کہ مولا کیا میں اس کو لکھ لوں؟ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں لکھ لو، لیکن مجھے دکھا ضرور لینا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ ہیں، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے چیک بھی کیا ہے، اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو زیارت وارثہ موجود ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اس میں جب حضرت عباس علمدار کو مخاطب کیا ہے چھٹے امام معصوم نے تو فرمایا کہ السلام علیکہ یا ایھا الصالح،
تو عبد صالح یعنی المطیع للہ و رسولہ والامیر المومنین یعنی عبد صالح کہہ کر مخاطب کیا گیا، اور اللہ کے اطاعت گزار، اللہ کے نبی کے اطاعت گزار، اور خود مولا امام حسین علیہ السلام کے اطاعت گزار۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک لے کے ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، شور ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا، غم شبیر عبادت ہے کوئی رسم نہیں، اپنی نسلوں کو عزادار بنائے رکھنا۔ وقفے کے بعد میں ہوں آپ کی میزبان بطول زہرا، پروگرام ذکر کربلا فکر کربلا لے کے قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن سے حاضر ہوئی ہوں، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ موجود گفتگو ہیں۔ تو ہم آپ سے آگے سوال کرتے ہیں کہ مولا عباس کو باب الحوائج کیوں کہا گیا؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام تاریخ تشیع کے جو مشہور ترین باب الحوائج ہیں اس میں سے ایک حضرت عباس علمدار باب حوائج ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی ہی ایک مناجات جو کہ میں نے قاضی عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، اسے آپ کی سماعتوں کے نظر کروں، بلکہ آپ کے ذریعے سے قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کی سماعتوں کی نظر کروں کہ یہ حضرت عباس ہیں، یہ حضرت عباس دکھیا دلوں کی آس ہیں، یہ حضرت عباس، اور باب المراد آپ کے در پہ ہم آئے ہیں، باب المراد آپ کے در پہ ہم آئے ہیں، کرتی ہوں میں فریاد ہے یہ حضرت عباس، یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کے ثمر ہیں، زینب کے ہیں الماس یہ ہیں یہ حضرت عباس، خالی نہ کوئی جائے گا اس در کا سوال ہی، کر دیتے ہیں دل شاد ہیں یہ حضرت عباس، اولاد رہے پھولے پھلے شاد ہمیشہ، گھر کیجئے آباد ہیں یہ حضرت عباس، بچوں کو نمازی بھی بنا دیجئے مولا آمین، بچوں کو نمازی بھی بنا دیجئے مولا، ٹوٹے نہ میری آس ہے یہ حضرت عباس، اولاد نہ ہو جس کے کہاں جائے وہ آخر، بس کیجئے امداد ہے یہ حضرت عباس، بیمار شفا یاب ہو غازی کی عطا ہے، کر دے میری امداد ہے یہ حضرت عباس، بے جرم اسیروں کو رہائی بھی عطا ہو، کس جا کروں فریاد ہے یہ حضرت عباس، بہنوں کے پردے یوں ہی سلامت رہیں صدا، ثروت کی ہے فریاد ہے یہ حضرت عباس۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو باب الحوائج کہا گیا، باب المراد کہا گیا۔ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی دعا پوری نہ ہوتی ہو، وہ دنیا میں کسی بھی مقام پر ہو، وہ آئے کربلائے معلیٰ، وہ آ جائے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضے میں، اور قبے کے عین نیچے، گنبد کے عین نیچے کھڑے ہو کر وہ جب دعا کو مانگے گا تو پروردگار عالم اس کی دعا کو مقبول بارگاہ کرے گا۔ کسی نے سوال کیا، کہا کہ اسی سرزمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام کا روضہ بھی ہے، اسی سرزمین کربلا پر تلہ زینبیہ بھی ہے، اسی سرزمین کربلا پر اور بھی بہت سارے ایسے مقامات ہیں، کیا کسی اور مقام کو خدا نے یہ فضیلت عطا نہیں فرمائی روضہ حضرت عباس علمدار کے علاوہ کہ جہاں پر یوں دعا مانگی جائے اور یوں مقبول بارگاہ ہو جائے؟ تو آیت اللہ خوئی جو کہ مرجع عالم تھے، انہوں نے فرمایا، کہا کہ سب کا مرتبہ اور سب کا مقام اپنی جگہ، لیکن غازی عباس کی کیا شان نظر آتی ہے سرزمین کربلا پر کہ عباس نے زندگی میں دو ہی دعائیں مانگی تھیں۔ ایک دعا تھی کہ زینب کی چادر بچ جائے، اور ایک دعا تھی سکینہ کو پانی مل جائے۔ نہ زینب کی چادر بچ سکی، نہ سکینہ کو پانی مل سکا، بس پروردگار عالم نے حضرت عباس کے در کو باب الحوائج بنا دیا۔ ان کی در سے لوگ آتے رہیں گے، دعائیں مانگتے رہیں گے، اور جھولیاں بھر بھر کے لے کے جاتے رہیں گے۔ غازی عباس کربلا کے مقتل میں غازی عباس سہارا تھے، ایک ایسا سہارا تھے کہ خیموں میں اعتماد کی فضا قائم تھی حضرت عباس علمدار کے دم سے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا آپ نے جواب دیا۔ اور آخری سوال سے پہلے قطع پیش کروں گی کہ حسین اذن دیں اگر، حسین اذن دیں اگر ابھی یہ سب کو دیکھ لے، ابھی عراق و شام کو، ابھی حلب کو دیکھ لے، ابھی یہ کوفیان بے ادب کو دیکھ لے، مقابلہ جو آ پڑے تو کل عرب کو دیکھ لے، الٹ دے تخت شام کا،
امیر لشکر حسین. تو مولا عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دی گئی, بے شک. اور مولا عباس کی شہادت, قمر بنی ہاشم کی شہادت سے ریلیٹڈ اب آپ ہمیں متعلق بتائیں. دیکھیے غازی عباس علمدار کی شہادت بڑی غضب کی شہادت ہے, اس لیے کہ مقتل کربلا میں جو اعتماد کی فضا قائم تھی وہ غازی کے در سے تھی. حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں مل رہی تھی. جب بھی آتے تھے دست ادب جوڑ کر کے مولا ہمیں جنگ کی اجازت دے دیجئے, تو مولا ایک ہی جملہ کہتے تھے کہ عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو, علمدار لشکر کی ڈھارس ہوا کرتا ہے. مگر ایک وقت ایسا آیا کہ غازی نے سر کو جھکا کر کہا کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا. یعنی سب کے سب شہید ہو چکے تھے, بس حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی. حضرت عباس خیمے سے باہر جب آ رہے تھے جنگ کی اجازت طلب کر کے, اور جنگ کی اجازت نہیں مل رہی تھی, تو سامنے دیکھا کہ سکینہ کھڑی ہوئی ہے. سکینہ کے پیاس سے ہونٹ اودے ہو چکے تھے. سکینہ نے کہا کہ چچا کیا ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے مشکیزہ سکینہ کے ہاتھ سے لیا اور کہا کہ آؤ بیٹی, اور ایک ہاتھ میں سکینہ کا مشکیزہ تھام کر, ایک ہاتھ میں سکینہ کا ہاتھ تھام کر غازی عباس چلے ہیں مقتل کی جانب, وہ خیمے کی جانب. اور جب مولا امام حسین علیہ السلام نے اس شان سے آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو, مگر سکینہ چچا بہت یاد آئے گا. مولا امام حسین علیہ السلام کی زبان صداقت سے نکلے ہوئے جملے کیسے پورے ہوئے کہ جب سکینہ کے سر سے چادر چھنی, سکینہ نے کہا کہ چچا عباس. جب سکینہ کے کانوں سے گوہر چھنے تب سکینہ نے پکارا ہائے چچا عباس. جب خیموں میں آگ لگی تو سکینہ نے کہا کہ ہائے چچا عباس. امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اجازت نہیں دی, کہا کہ بھیا صرف پانی لے کر آنا. مولا غازی عباس علمدار مقتل کی جانب روانہ ہوئے. بڑی جنگ کی, ایسی جنگ کی کہ لوگوں کو حضرت حیدر کرار یاد آ گئے. اسی وجہ سے تاریخ یہ کہتی ہے کہ در خیمہ پر فضہ پکار کر کہہ رہی تھی کہ آؤ زینب, آؤ ام فروا, آؤ ام رباب, آؤ بی بی ام کلثوم. اکثر پوچھا کرتی تھی نا کہ بابا نے خیبر کو کیسے فتح کیا تھا, آؤ ذرا آج عباس کی دریا پہ ترائی پہ قبضہ کرنا دیکھو. حضرت عباس جس وقت ترائی کے اندر اترے ہیں کسی کی مجال نہیں تھی کہ جو وہ روک لیتا. حضرت عباس نے مشکیزے کو جناب سکینہ کے بھر لیا اور پیاس سے لوٹے. نہ ان کے گھوڑے نے پانی پیا, نہ حضرت عباس علمدار نے پانی کی جانب دیکھا. بس گھوڑے کو ایڑ لگائی, چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے یہ پانی پہنچ جائے. اور جب دیکھا عمر ابن سعد نے کہ امام علی مقام کا لشکر کا علمدار پانی لے کر جا رہا ہے, تو بس آواز دی کہ خبردار خیمہ حسینی میں پانی نہ جانے پائے. اور اس کے بعد حضرت عباس علمدار پر سمٹ کے حملے ہونے لگے. کسی نے نیزے کا وار کیا, کسی نے تیروں کا وار کیا, کسی نے تلواروں کا وار کیا. روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس کا پہلا دایاں بازو قلم ہوا, پھر بایاں بازو قلم ہوا. حضرت عباس کے بی بی سکینہ کے مشکیزے میں تیر لگ گیا. اب جو پانی بہا تو عباس کی امیدوں نے دم توڑ دیا. عباس اب وہیں پہ رک گئے. اب عباس نہ پیچھے جا سکتے ہیں, نہ آگے جا سکتے ہیں, نہ عباس مشکیزے کو دوبارہ پانی سے بھر سکتے اس لیے کہ بازو بھی نہیں ہے. اب جیسے ہی عباس رکے تو ایک سر پہ گرز لگا. عباس گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے, مگر میں کس زبان سے عرض کروں کہ اس گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے, اس لیے کہ غازی جب آئے ہیں زمین پر تو عباس کے بازو نہیں تھے. کوئی بھی زمین پہ آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. حضرت عباس علمدار نے بس اسی وقت آواز دی کہ مولا آخری سلام, حسین چلے ہیں مقتل کربلا میں. حسین بھائی کے سرہانے بیٹھ گئے. میرے مولا کی آنکھوں میں تاریخ وفا گھوم رہی ہے. عباس پیدا ہوئے تھے تو حسین نے نام رکھا تھا. عباس پیدا ہوئے تھے تو لعاب دہن حسین نے پہلی غذا کے طور پر دیا تھا. عباس کمسنی سے حسین کے گرد پروانہ وار چکر لگایا کرتے تھے. ایک تاریخ وفا گھوم رہی ہے حسین کی نگاہوں میں. عباس کی پوری زندگی 32 یا 34 برس کی جو زندگی ہے. اور اس کے بعد حسین نے کہا کہ عباس کوئی تمنا ہو تو بیان کرو. حضرت عباس نے کہا کہ مولا جب دنیا میں آیا تھا تب بھی آپ کی زیارت کی تھی, اب دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. پوچھا عباس کون سا امر مانے ہیں؟ کہا کہ مولا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے, ایک آنکھ میں سر کا خون بھرا ہے, کیسے آپ کی زیارت کروں؟ بس مولا نے باقی دامن سے عباس کی آنکھ کا لہو صاف کیا اور کہا کہ عباس ہم نے تمہاری تمنا پوری کی, اب تم بھی ہماری تمنا پوری کر دو. بس ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. ہمیشہ ہم کو آقا کہا, خود کو غلام کہا. عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. عباس ام البنین کے نال ہے. عباس کی زبان سے نہیں ادا ہوتا ہے کہ کیسے بھائی کہہ دیں. کہ سرہانے سے آواز آئی کہ میں فاطمہ زہرا تم سے مخاطب ہوں. عباس میرے 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کی تمنا کو پورا کر دینا. اور بھائی
کا لفظ نکلا ہے حضرت عباس علمدار کی زبان سے، اور بھائی کے زانوں پر بھائی کا دم نکل گیا۔ حسین کی کمر ٹوٹ گئی، زینب بن بھائی کی ہو گئی، سکینہ کا چچا فرات پہ رہ گیا، سکینہ پیاسی رہ گئی، حضرت عباس کی شہادت ہو گئی۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔